اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جس کو نزہۃ المجالس میں امام ابو سلیم نے ذکر کیا اور شواہد النبوہ میں امام عبد الرحمن الجامی نے ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ سے کلام کیا کرتے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے باری الہ, میری امت کے سب سے گناہگار انسان کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. میری امت میں سب سے گناہگار انسان کون ہے, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے وہ دکھا. اللہ تعالیٰ نے بات کو سنا, کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ فلاں چوراہے پر جا کر کھڑے ہو جانا, وہاں پر ایک شخص آئے گا صبح کی پہلی ساعتوں میں, اپنے ساتھ اپنے ایک بچے کو لیا ہوا ہوگا, وہ تمہاری امت کا سب سے زیادہ گناہگار بندہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, جا کر اس چوراہے پر کھڑے ہوئے, انتظار کیا. صبح کا پہلا وقت, صبح کے وقت ایک شخص آ رہا ہے, اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بچے کو لیے انگلی پکڑائے ہوئے آ رہا ہے. حضرت موسیٰ نے دیکھا, سمجھ گئے کہ یہ میری امت کا سب سے گناہگار بندہ ہے. وہ بندہ چلا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور سوال آیا, پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا مولا گناہگار بندے کو تو میں نے دیکھ لیا, لیکن اب میں میری امت کے سب سے نیکوکار انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں. نبی کے بعد سب سے نیک انسان جو ہوگا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ وہی چوراہے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ, رات میں سب سے آخر میں جو شخص آئے گا وہ تمہاری امت کا سب سے نیک بندہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر وہیں پر ٹھہر گئے. رات میں سب سے آخر میں ایک شخص آیا. حضرت موسیٰ نے جب اس کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے, پریشان و ششدر ہوئے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ صبح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے گناہگار کو دیکھو, تو آپ نے ایک بندے کو بھیجا. پھر میں نے عرض کیا سب سے نیکوکار کو دیکھنا چاہتا ہوں, شام کے اوقات میں آپ اسی بندے کو بھیجتے ہیں, مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ معاملہ کچھ ایسے ہوا, اپنے گھر سے وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکلا, اس وقت تمہاری امت کا سب سے گناہگار بندہ وہ تھا. وہ تمہارے سامنے سے نکلا, اپنی تجارت کے لیے جا رہا تھا, کمانے کے لیے کاروبار کو شروع کرنے جا رہا تھا. جاتے جاتے قریب تھا کہ اس نے دیکھا کہ ابھی کاروبار شروع کرنے کچھ وقت باقی ہے, بیٹا اس کے ساتھ ہے, چاہا کہ بیٹے کو سیر کرا کر لاؤں. ایک پہاڑ کے اوپر لے گیا. بیٹا پہاڑ چڑھتے چڑھتے پاؤں میں تھکان کو محسوس کیا, پیر درد ہونے لگے. باپ سے معصومانہ انداز میں پوچھنے لگا, بابا یہ پہاڑ اتنے بڑے ہیں, ان سے بھی بڑے کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ باپ نے کہا کہ ہاں بیٹے, پہاڑ سے بڑی ایک چیز ہوتی ہے جس کو پہاڑی کہا جاتا ہے. پہاڑی کہا جاتا ہے. پہاڑی, یہ ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے یہ پہاڑی ہے. پتھر کے جو ہوتے ہیں وہ پہاڑی ہوتے ہیں, اور وہ پہاڑ جس کے اوپر گھاس وغیرہ آ جاتی ہے, ہرے جو پہاڑ دکھتے اس کو پہاڑ بولا جاتا. ایک ہوتی ہے پہاڑی, ایک ہوتا ہے پہاڑ. وہ بچہ جو تھا پہاڑ چڑھ کر تھک گیا, باپ سے پوچھا کہ اس سے بڑا بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ باپ نے کہا کہ ہاں بیٹے, پہاڑ سے بڑی ایک چیز ہوتی ہے جس کو پہاڑی کہا جاتا ہے. بیٹا ہے معصوم بچہ, سوال پہ سوال کرنے کا عادی. پھر سوال کیا تھوڑی دیر وقفہ کر کے کہ بابا پہاڑی سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ باپ نے کہا کہ ہاں بیٹے, پہاڑی سے بڑی بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو نہر کہا جاتا ہے. وہ لمبی یہاں سے وہاں تک چلتی ہے. ریور جتنا بڑا ہوتا ہے پہاڑی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی. نہر ہے اتنی بڑی رہتی ہے. بیٹے نے سن لیا, پھر خاموشی اختیار کی. تھوڑی دیر بعد پھر سوال کیا, بابا نہر سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ باپ نے کہا کہ ہاں بیٹے, نہر سے بڑی بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو سمندر کہا جاتا ہے, جس میں کئی نہریں آ کر مل جاتی ہیں. وہ بیٹا سوال پہ سوال کرتا گیا. پھر پوچھا کہ بیٹے بابا یہ سمندر سے بڑا بھی کوئی چیز ہے؟ باپ نے کہا کہ ہاں بیٹے, سمندر سے بھی بڑی ایک چیز ہے جس کو یہ آسمان کہا جاتا ہے. بیٹے نے دیکھا, جہاں تک نظر جا رہی ہے آسمان ہی آسمان نظر آتا. پھر سوال کیا, بابا آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ جب یہ سوال کیا تو باپ شرمندہ ہوا, اپنی نظر کو نیچے کرتے ہوئے آپ بھیگا ہوا, نگاہ سے آنسو آئے. بیٹے سے کہنے لگا کہ ہاں بیٹے, یہ آسمانوں سے بڑی بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ تیرے باپ کے گناہ ہے, وہ تیرے باپ کے گناہ ہے. جب یہ بات سنی تو بیٹا بھی شرمندہ ہوا, تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی مایوس ہوا. پھر تھوڑی ہمت کر کے, بچہ ہے عادت سے مجبور, پھر اس نے سوال کیا, بابا آپ کے گناہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ جب یہ سوال کیا تو باپ نے خوش ہو کر کہا کہ ہاں بیٹے, تیرے باپ کے گناہ سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے, وہ اللہ کی رحمت ہے. حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, میرے وہ بندے کو میری رحمت پر اتنا بھروسہ تھا, اب میری رحمت کو گوانا نہ تھا کہ اس کو گناہ گار چھوڑوں. وہ گھر سے نکلا تو گناہ میں سب سے زیادہ تھا, اس کا بھروسہ میری رحمت پر ایسا تھا کہ میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا. نکلا تو سب سے گناہ گار تھا, اب گھر لوٹ رہا ہے تو سب سے نیکوکار بنا دیا گیا. حضرت کرام کو خدا کہتا ہے, ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی
کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ منزل ہی نہیں۔